بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am Dr. Firdaus Nazir, Assistant Professor in the Department of Arabic at GDC Human Anantnag, and today we are going to learn the imperative verb or fi'l al-amr, which is the last question of your modern Indian language paper. آئیے سب سے پہلے ہم فعل امر کی تعریف دیکھتے ہیں. تعریف فعل الامر. فعل الامر فعل يطلب به حصول الشيء في الزمن المستقبل. فعل امر سے مراد وہ فعل ہے جس کے ذریعے زمانہ مستقبل یعنی فیوچر میں کسی چیز کو طلب کیا جاتا ہے. هو طلب الشيء صادر ممن هو اعلى درجة الى من هو ادنى منه. اور یہ طلب اعلیٰ سے ادنا درجے کے فرد کی طرف سے ہوتا ہے. اسے دوسرے الفاظ میں ہم حکم یا کمانڈ بھی کہہ سکتے ہیں. فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ مِنَ الْأَدْنَى إِلَى الْأَعْلَى مِنْهُ سُمِّيَ هَذَا بِالدُّعَاء. اگر کمانڈ حکم فعل امر کا صیغہ ادنا سے اعلیٰ درجے کی شخصیت کے لیے ہو تو اس وقت اسے دعا کہا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مُسَاوِيًا لِنَظِيرِهِ فَيُسَمَّى حِينَئِذٍ بِالْتِمَاسٍ. اگر حکم دینے والا فعل امر کا صیغہ استعمال کرنے والا اپنے برابر والے کو حکم دے، اس کے لیے فعل امر کا صیغہ استعمال کرے تو اس وقت اسے التماس یعنی ریکویسٹ کے الفاظ سے موسوم کیا جائے گا. فالامر هو فعل يطلب به حدوث فعل او شيء بعد زمن التکلم. فعل امر سے مراد وہ فعل ہے جس کے ذریعے زمانہ مستقبل میں کسی چیز کی طلب ظاہر کی جاتی ہے. فهو يدل على حدث في المستقبل ويعبر به عن طریق المخاطبہ. اور یہ امر اپنے مخاطب کو دیا جاتا ہے، یعنی اب جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم جو ہمارا مخاطب ہوتا ہے، ہم اسی کو ہم جو ہے امر اسی کے لیے فعل امر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. کا قولہ تعالی، جیسے اللہ رب العزت کے کلام پاک میں یہ دعا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا. فَهُوَ لَمْ يَحْدُثْ فِي ذَلِكَ الْحِينِ. یہاں یہ بتانا مراد ہے کہ فعل امر جو ہے اس کا تعلق مستقبل سے ہے، خواہ وہ التماس ہو، وہ دعا ہو یا حکم ہو. جیسے قرآن پاک کے اندر یہ دعا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا. فَهُوَ لَمْ يَحْدُثْ فِي ذَلِكَ الْحِينِ. یہ جب دعا مانگی گئی یہ اس وقت کے لیے نہیں تھی بلکہ مستقبل کے لیے تھی. فَكَانَ لِلْمُسْتَقْبَلِ فَإِذَا حَدَثَ انتقل إِلَى مَاضٍ. چنانچہ جب مستقبل میں یہ دعا قبول ہوئی تو یہ دعا ماضی کا حصہ بن گئی. یہ ہے تعریف فعل امر کی. صیغ الامر. اس سے مراد فعل امر کے لیے استعمال ہونے والی مختلف صیغے ہیں. چنانچہ فعل امر کے لیے کئی طرح کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. لفعل الامر عدۃ صیغ وہی، اور ان صیغوں میں میں نے یہاں پر 4 صیغوں کا ذکر کیا ہے. الصیغۃ الاولی، پہلا صیغہ کون سا ہے؟ ان یأتی فعل الامر بصیغتہ المعروفہ. ایک صیغہ وہ ہے جو فعل مضارع سے مشتق یعنی ڈرائیو کیا جاتا ہے، جو معروف ہے، جس کا استعمال اکثر ہوتا ہے. جیسے تصبر سے اصبر، تذہب سے اذہب، تسمع سے اسمع بنایا جاتا ہے. اصبر کا مطلب صبر کر، اذہب کا مطلب جا، اسمع کا مطلب سنو. یہ ہے الصیغۃ الاولی. دوسرا فعل امر کے لیے استعمال ہونے والا صیغہ کیا ہے؟ ان یأتی المصدر لینوب عن فعل الامر. کبھی کبھی مصدر جو ہے، ناؤن جو ہے، وہ فعل امر کا معنی دیتا ہے. مصدر کو فعل امر کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے. مثل صبرن بمعنی اصبر. کبھی ہم کسی کو کہتے ہیں صبرن تو اس کا معنی ہوتا ہے اصبر. کبھی ہم احسان استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے احسن، اچھا کرو، حسن سلوک کرو. تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آل یاسر کو دیکھتے کہ کفار ان پر کس طرح سختیاں کرتے ہیں تو آپ تسلی کے طور پر انہیں فرماتے ہیں صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے خاندان یاسر صبر کرو کیونکہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبرن کا لفظ استعمال کیا، آپ نے اصبر نہیں کہا،
کیونکہ یہ مصدر بھی جو ہے فعل امر اصبر کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہوا دوسرا سیگا۔ تیسرا سیگا الصیغۃ الثالثہ، تیسرا سیگا کیا ہے؟ ان تقترن لام الامر بالفعل المضارع، کبھی کبھی فعل مضارع کے ساتھ لام امر کو جوڑا جاتا ہے جو فعل امر کا معنی دیتا ہے، اور یہ لام الامر غائب اور متکلم کے سیگوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ جیسے لیذهب کا معنی اس کو جانا چاہیے، he should go، لتسمع she should listen، لأخرج I should leave، لأذهب I should go مجھے جانا چاہیے، اس کو جو ہے لام الامر کہتے ہیں، یہ بھی فعل امر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہوا الصیغۃ الثالثہ۔ الصیغۃ الرابعہ جو ہے چوتھا سیگا کیا ہے؟ ان تأتی صیغۃ الامر علی النحو الاتی، اسم فعل الامر، کبھی کبھی کچھ اسماء عربی کے اندر ایسے ہیں جو کہ ہے تو اسم، ہے تو اسماء ناؤنز ہے، لیکن ان میں کچھ اسماء ایسے ہیں جو ماضی کا معنی دیتے ہیں، کچھ مستقبل کا معنی دیتے، کچھ حال کا معنی دیتے ہیں، اور کچھ جو ہے امر کا معنی دیتے ہیں، اور انہی کو اسماء افعال کہتے ہیں۔ اور الصیغۃ الرابعہ میں جو ہے یہی صیغے ہیں جو کہ فعل امر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کسی کو کہیں گے رویدک، رویدک یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ انتظر، انتظار کر۔ یا صح کا لفظ عرب بولتے ہیں، اس کا معنی ہے اسکت، خاموش ہو جا۔ یا آمین کا لفظ ہم نماز میں بولتے ہیں، اس کا مطلب ہے استجب، قبول فرما۔ تو یہ وہ مشہور صیغے ہیں 4 قسم کے جن کا استعمال لغت میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اشتقاق فعل الامر من الافعال الثلاثیہ المجردہ، یہ بہت اہم ہے کہ فعل امر جو ہے وہ کس طرح نکالا جاتا ہے، فعل امر جو ہے اس کا اشتقاق کیسے کیا جاتا ہے افعال سے، فعل مضارع سے کیسے فعل امر نکالا جاتا ہے۔ یہاں ہم صرف ثلاثی مجرد افعال صحیحہ سے فعل امر بنانے سے متعلق گفتگو کریں گے۔ یعنی عربی میں افعال کی کئی قسمیں ہیں، لیکن یہاں پر ہم صرف ٹرائی لیٹرل ساؤنڈ وربز کی بات کریں گے۔ ٹرائی لیٹرل ساؤنڈ وربز سے مراد وہ افعال ہیں جن میں 3 حرف ہوتے ہیں اور جن میں کوئی جو ہے حرف علت نہیں ہوتا۔ حرف علت سے مراد الف، واو اور یا، کیونکہ ان کے لیے تھوڑی ڈیفرنٹ قواعد ہے۔ ہم یہاں پر سمپل جو ہے کچھ مختصر قواعد بیان کریں گے۔ افعال صحیحہ ساؤنڈ ٹرائی لیٹرل ورب، وہ افعال جن میں 3 حرف ہوتے ہیں اور جو حرف علت سے خالی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ثلاثی مجرد، یہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کے 6 ابواب ہے، ان افعال کے 6 ابواب ہے، اور یہ ابواب یہاں پر میں نے ان کا ذکر کیا ہے۔ جیسے جو ہے فعل یفعل، جیسے اس کی مثال نصر ینصر، فعل یفعل اس کی مثال جلس یجلس، فعل یفعل جیسے منع یمنع، فعل یفعل جیسے علم یعلم، فعل یفعل جیسے کرم یکرم، فعل یفعل جیسے حسب یحسب۔ یہ 6 قسم کے ابواب ثلاثی مجرد ہے جن کا استعمال عربی میں ہوتا ہے۔ اگر آپ اس پر غور کریں گے، ان 6 ابواب پر آپ غور کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ فعل مضارع 3 قسم کا ہوتا ہے۔ یہ تو ہوا فعل ماضی یہاں، لیکن یہاں جو ہے یہ فعل مضارع ہے۔ اگر آپ ان پر غور کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ فعل مضارع 3 قسم کا ہے۔ ایک وہ جس کے عین کلمے یعنی تیسرے حرف پر پیش ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ینصر، اس کا جو تیسرا حرف ہے، لیٹر ہے، اس کو عین کلمہ کہتے ہیں، یہاں صاد پر پیش ہے، اور یہاں پر بھی کرم یکرم یہاں پر را پر پیش ہے۔ تو اس میں 2 باب ایسے ہیں جن کے عین کلمے پر پیش ہے۔ یہ تو ہوا ایک باب، یعنی اس کو ہم ایک ہی مانیں گے۔ دوسرا باب وہ ہے جس کے عین کلمے پر فتحہ ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں آپ منع یمنع، اس پر بھی یہاں پر فتحہ ہے، یا علم یعلم یہاں پر بھی فتحہ ہے۔ تیسرا وہ ہے جس کے تیسرے حرف پر کسرہ ہوتی ہے، جیسے جلس یجلس لام پر کسرہ ہے، حسب یحسب اور سین پر کسرہ ہے۔ تو بالجملہ یہ کہ 3 طرح کے فعل مضارع ہمیں دیکھنے کو ملے۔ ایک وہ جس کے عین کلمے پر پیش ہوتا ہے،
دوسرا وہ جس کے عین کلمے پر فتح ہوتی ہیں، اور تیسرا وہ جس کے عین کلمے پر کسرہ ہوتی ہے۔ فعل امر بناتے وقت ہمیں انہی تین چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اب فعل امر بنانے کے حوالے سے کچھ اہم باتیں۔ پہلی بات یہ کہ فعل امر فعل مضارع کے حاضر کے 6 سیغوں سے بنایا جاتا ہے۔ اس کے ٹوٹل 14 سیغے ہیں، 6 اور 2، یہ 14 سیغے ہوئے۔ لیکن فعل امر جو ہے ہم ان 6 سیغوں سے بناتے ہیں، حاضر کے 6 سیغوں سے۔ تذهبوا، تذهبان، تذهبون، تذهبین، تذهبان، تذهبن، ان 6 سیغوں سے فعل امر بنایا جاتا ہے۔ اور فعل امر کیسے بنایا جاتا ہے ہم آپ کو دکھائیں گے۔ فعل امر بنایا جاتا ہے حاضر کے 6 سیغوں سے۔ فعل امر کے حاضر کے 6 سیغے ان سے بنایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کیسے بنایا جاتا ہے، جیسے تذهبوا، تذهبان، تذهبون، تذهبین، تذهبان، تذهبن، یہ 6 سیغے ہیں۔ ان کے اندر سب سے پہلے ہم علامت مضارع کو گرا دیتے ہیں۔ علامت مضارع سے مراد ابتدا کی تا ہے۔ جب فعل امر بنایا جاتا ہے تو ابتدا کا تا گرا دیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ ہم حمزۃ الوصل لاتے ہیں۔ یہ جو آپ الف دیکھتے ہیں اس کو ہم حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ جب آپ نے تا گرا دیے، اس کی جب آپ نے حمزۃ الوصل لائی، اور آخر پہ جو پیش تھا اس کو بھی آپ نے گرایا، اس کی جگہ آپ نے جو ہے اس کو سکون یعنی اس کو ساکن کر دیا، اس کو آپ نے ساکن کر دی، آپ نے جزم ڈال دی یہاں پر۔ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو حمزہ ہے اس کے نیچے آپ نے یہاں پر کسرت دی۔ یہ آپ نے کسرت کیوں دی؟ اس کے لیے قاعدہ ہے، یہ آپ کو ہم پیچھے بتائیں گے۔ فعل امر بناتے وقت آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ جو میں نے پیچھے بتایا کہ 3 طرح کے وربز ہیں ہمارے پاس۔ ایک وہ جس کے فعل امر کے تیسرے حرف پر عین کلمے پر فتح ہوتی ہیں، دوسرا وہ جس کے نیچے کسرہ ہوتی ہیں، تیسرا وہ ہے جس کے اوپر پیش ہوتا ہے۔ اب جب آپ فعل امر بناتے ہیں سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو ابتدا کی علامت ہے یا ہے، اس کو آپ نے گرا دیا۔ اس یا کی جگہ آپ نے حمزہ لایا۔ آپ یہاں دیکھیے، یہاں پر آپ نے یا کو گرایا، اس کی جگہ آپ نے حمزہ لایا۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا آخر کا جو لیٹر ہے اس پر آپ نے جزم دے دی، اس کو آپ نے ساکن کر دیا۔ یہاں پر آپ نے علامت مضارع گرا دی، یہاں پر آپ نے حمزہ لایا، اور لاسٹ پہ آپ نے اس کو ساکن کر دیا۔ پھر آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ جو عین کلمہ ہے، جیسے ینصرو میں ینصرو میں اگر تیسرے حرف پر پیش ہیں تو آپ حمزہ پر پیش دیں گے۔ ینصرو جو ہے اس کے تیسرے حرف پر جو ہے پیش تھا، اس لیے آپ نے اس کو کر دیا انصر۔ 3 طرح کی تبدیلیاں، ایک تو آپ نے علامت مضارع کو گرا دیا، یا کو گرا دیا، پہلی تبدیلی۔ دوسرا آپ نے کیا کیا، اس جو آپ نے علامت مضارع حذف کی، اس کی جگہ آپ نے حمزۃ الوصل لایا، حمزہ لائی آپ نے، اور آخر کا جو حرف تھا، اس کی جگہ آپ نے جزم، اس کو آپ نے ساکن کر دیا، اس کے پیش کو گرا کر آپ نے اس کو ساکن کر دیا۔ تیسری تبدیلی آپ نے کی کہ آپ نے دیکھا کہ عین کلمے پر پیش ہے تو آپ نے یہاں پر حمزہ پر پیش دیا۔ ہم ابھی اس میں آپ کو دکھائیں گے۔ جیسے یہ تھا تنصرو، تنصرانی، تنصرون، تنصرین، تنصران، تنصرن، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے علامت مضارع گرا دیا، اس کی جگہ آپ نے حمزہ لائے، تو اس کے علاوہ آپ نے جو ہے لاسٹ پر جو پیش تھا اس کی جگہ آپ نے سکون دیا۔ پھر آپ نے چونکہ عین کلمے پر پیش تھا، آپ نے حمزہ پر پیش دیا۔ یہ 3 چیزیں آپ نے کی، تو تنصر سے فعل امر کیا بن گیا؟ انصر۔ اب جتنے بھی وربز اس پیٹرن پہ ہوں گے، یعنی وہ وربز جن کے عین کلمے پر پیش ہوتا ہے، جیسے تسجدو، تشکرو، آپ ان کا فعل امر بھی اسی وزن پہ بنائیں گے۔ کس طرح؟ جیسے یہاں پر اگر ہم رکھیں گے تسجدو، تسجدین، تسجدون، تسجدو کا فعل امر بھی بنے گا اسجد، تشکرو کا فعل امر بھی بنے گا اشکر، تذکرو کا فعل امر بھی بنے گا اذکر۔ تو آپ نے دیکھا کہ عین کلمے پر پیش تھا، آپ نے حمزہ پر پیش ڈالا۔ اس کے بعد ہمارے پاس 2 ابواب اور ہے۔ ایک باب وہ ہے جس کے نیچے کسرہ ہے، عین کلمے پر کسرہ ہوتی ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کے عین کلمے پر فتحہ ہے۔ اب فعل امر بناتے وقت آپ فعل امر کیسے بنائیں گے؟ پہلے آپ نے جیسے یذهب کا آپ کو فعل امر بنانا ہے، آپ نے علامت مضارع کاٹ دی ابتدا میں،
تا کو آپ نے کاٹ دیا یا کو آپ نے گرا دیا، اس کی جگہ آپ نے حمزہ لائی. اس کے بعد جو ہے آخر میں جو پیش تھا اس کو بھی آپ نے گرایا، یہاں پر آپ نے جزم دے دی، اس کو آپ نے ساکن کر دیا. اس کے بعد جب آپ حمزہ لائیں گے آپ کو دیکھنا ہے اگر اس عین کلمے پر فتحہ ہے یا اس کے نیچے کسرہ ہے، دونوں صورتوں میں آپ حمزہ کو کسرہ دیں گے. یعنی آپ کو حمزہ لانی ہے، اس عین کلمے پر خواہ فتحہ ہے یا کسرہ ہے، لیکن جب آپ حمزہ لائیں گے تو دونوں کے نیچے کا آپ کسرہ دیں گے. جس طرح ہم نے یہاں دکھایا ہے یذہب ہے فعل مضارع، آپ نے جب فعل امر بنایا آپ نے کہا اذہب، آپ نے اذہب نہیں کہا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ عین کلمے پر زبر ہے تو یہاں پر بھی آپ زبر دیں گے، آپ یہاں پر بھی فتح دیں گے. نہیں، قاعدہ یہ ہے کہ عین کلمے پر خواہ فتح ہو یا عین کلمے پر کسرہ ہو، دونوں صورتوں میں آپ حمزہ کے نیچے حمزۃ الوصل کے نیچے کسرہ دیں گے. لہذا یذہب کا فعل امر بنے گا اذہب، یضرب کا فعل امر بھی بنے گا اضرب. دونوں کے نیچے جو ہے، لہذا ہم کہیں گے کسرہ اکولن ٹو فتح. یہاں پر فعل امر بناتے وقت یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، یعنی چاہے فتح ہو عین کلمے پر یا کسرہ ہو، دونوں صورتوں میں آپ حمزۃ الوصل کے نیچے کسرہ دیں گے. اب دیکھیے پھر سے، جیسے تذہب فعل ہے، آپ نے اس کو بنایا اذہب. اب اگر ینصر فعل ہے، یہاں پر پیش ہے، آپ نے علامت مضارع گرا دی، یا گرا دیا آپ نے، اس کی جگہ حمزہ لایا، اور یہاں پر حمزہ پر بھی آپ کو پیش لانا ہے. آپ کہیں گے انصر. یجلس کا فعل امر بنے گا اجلس، چونکہ یہاں کسرہ ہے، یہاں پر بھی آپ کسرہ لائیں گے. اجلس بیٹھو. یمنع ہے، آپ یہاں حمزہ کے نیچے کسرہ دیں گے. امنع روکو. اعلم جانو. اکرم عزت حاصل کرو. احسب گمان کرو. تو یہ فعل امر جو ہے یہ تین جو ہے بلکہ دو ہی طریقے ہیں. اگر آپ عین کلمے پر غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے فعل امر بنانے کے اس میں دو ہی طریقے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے جو چوتھی چیز ہے اس کے حوالے سے، جو اہم چیز ہے فعل امر بناتے وقت ہمیں جو چوتھی چیز یاد رکھنی ہے وہ فعل مضارع کے وہ صیغے جن میں نون اعرابی ہے ان کو گرانا ہے. اب دیکھیے ہم نے تو فی الحال واحد کی بات کی، اس کے علاوہ اس میں کچھ صیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں نون ہے. یہاں نون ہے، یہاں بھی نون ہے، یہاں نون ہے، اور یہاں بھی نون ہے. ان کو کہتے ہیں نون اعرابی. ان فعل امر جب آپ بنائیں گے یہ نون جو ہے ان کو گرانا ہے. جیسے فعل امر جب بنائیں گے آپ نے بنایا تذہب، اس سے آپ نے بنایا فعل امر اذہب. تذہبان سے جب آپ بنائیں گے تو آپ نے علامت مضارع ابتدا میں گرا دی، اور نون ہے اس کو بھی گرانا ہے، تو یہ ہو جائے گا اذہبا. تذہبون سے جب فعل امر بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا اذہبو. ابتدا میں آپ نے تا گرا دی، آخر پہ آپ نے نون گرا دیا، نون اعرابی جس کو کہتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا اذہبو. یہاں آپ الف اس لیے رکھتے ہیں تاکہ علامت کے طور پر یہ جمع ہے، جو ہے جمع کا صیغہ ہے. اس طرح تذہبین، تذہبین میں جب آپ تا گرائیں گے اور نون گرائیں گے تو یہ ہو جائے گا اذہبی. تذہبان جو ہے جب اس میں تا اور نون گرا دیں گے تو ہو جائے گا اذہبا. لیکن یہ نون جو ہے جس کو کہتے ہیں نون النسوہ، جمع مونس کے لیے استعمال ہونے والا نون جو ہے اس کو اپنی حالت پہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ چھیڑنا نہیں ہے، بلکہ فعل امر بناتے وقت صرف علامت مضارع ابتدا کی تا کو گرانا ہے اور نون کو اپنی حالت پر برقرار رکھنا ہے. تو فعل امر ہوگا اذہب، تذہب سے اذہب، تذہبان سے اذہبا، تذہبون سے اذہبو، تذہبین سے اذہبی، تذہبان سے اذہبا، اور تذہبن سے اذہبن. بالکل آسان ہے، اس کو ذہن نشین آپ کریں، یہ چیز انشاءاللہ یاد رہے گی. اس کے بعد تنصر سے انصر، تنصران سے انصرا، آپ نے تا گرایا، نون گرایا. اب دیکھیے آپ نے تا کی جگہ حمزہ لایا، اس کے نیچے آپ نے پیش دیا، ہو گیا انصرا. تنصرون سے انصرو، تنصرین سے انصری، تنصران سے انصرا، تنصرن سے انصرنا. کیونکہ یہ نون جو ہے یہ اپنی حالت پر برقرار رہتا ہے.
فعل امر بناتے وقت مضارعہ کے نون کو حذف کرنے سے متعلق یہ بات قابل ذکر ہے کہ فعل امر بناتے وقت مضارع حاضر کے 4 سیگے ایسے ہیں جن سے نون حذف کیا جاتا ہے. ان میں سے 2 سیگے تثنیہ کے جو ہم نے پیچھے آپ کو بتایا. اس میں سے 2 سیگے جو ہے ایسے ہیں جو تثنیہ کے ہیں. ایک سیگا جو ہے مذکر جمع کا ہے، تذہبون مذکر جمع کا ہے، اور ایک سیگا جو ہے مؤنث کے لیے ہے. لیکن یہ سیگا جو ہے مؤنث جمع کے لیے جو استعمال ہو رہا ہے، اس کا نون اپنی حالت پر برقرار رہتا ہے. یہ جو واو یہاں پر باقی رہتا ہے، جیسے آپ نے تذہبون کا کو جب فعل امر بنایا تو وہاں پر واو باقی رہا، اور اس واو نے ریپرزینٹ کیا پلورل کو. اس واو کو عربی میں کہتے ہیں واو الجماعہ. اس کو آپ یاد رکھیے. آپ نے جب تذہبون سے فعل امر بنایا ہو گیا اذہبو، لاسٹ پہ واو رہ گیا. اس واو نے ریپرزینٹ کیا ایک جماعت کو. اذہبو تم سب جاؤ، اجلسو تم سب بیٹھو، یعنی جماعت کی طرف اشارہ ہے. تو اس واو کو جو وہاں باقی رہتا ہے فعل امر بناتے وقت، اس کو کہتے ہیں واو الجمع. تثنیہ جو ہے، جب ہم تثنیہ کا نون گراتے ہیں تو وہاں بچ جاتا ہے آخر میں الف. اس الف کو کہتے ہیں الف الاثنین، یعنی وہ الف جو کہ 2 کو ریپرزینٹ کرتا ہے. وہ الف جو کہ 2 کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ مؤنث واحد کا جو صیغہ ہے، اس سے جب نون گراتے ہیں تو لاسٹ پہ بچ جاتا ہے یا. اذهبی، اس یا کو کہتے ہیں یا المخاطبہ للمؤنثہ. بس یہ 3 چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے. تذہبون سے جب ہم فعل امر بناتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے اذہبو، لاسٹ پہ واو بچ جاتا ہے. اس واو کو واو الجماع کہتے ہیں. تثنیہ کے 2 سیگوں سے جب ہم نون گراتے ہیں آخر پہ الف بچ جاتا ہے، اس کو الف الاثنین کہتے ہیں، یعنی 2 کو ظاہر کرنے والا الف. اور مؤنث واحد کا جو صیغہ ہے، جب ہم اسے یا گراتے ہیں، نون گراتے ہیں تو لاسٹ پہ یا بچ جاتا ہے، اس کو یا المخاطبہ المؤنثہ کہتے ہیں. یہاں اخیر پہ انہی کی مثال رقم ہے. الف الاثنین کس کو کہتے ہیں، جو ہے واو الجماع کس کو کہتے ہیں، یا المخاطبہ کس کو کہتے ہیں. یہ تینوں جو ہیں، ان کی تینوں کی مثالیں یہاں پر رقم ہیں. جیسے الف الاثنین کے متعلق ہم کہیں گے الف الاثنین، جیسے فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے اس کے اندر اس کی مثال ہے اذهبا الی فرعون انہ طغی. اللہ رب العزت نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو ایک موقع پر فرمایا اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے آگے بڑھ چکا ہے، سرکش ہو چکا ہے. فقولا لہ قولا لینا، اس کے ساتھ نرم گفتاری سے، یعنی نرم گفتگو کرو، نرم لہجے میں گفتگو کرو. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. فَإِنَّ هَذَيْنِ الْفِعْلَيْنِ فِعْلَ عَمْرٍ، اب اس میں جو فعل امر استعمال ہوئے اذهبا، تم دونوں جاؤ، ہم نے بتایا اصل میں تھا تذهبان، آپ نے تا گرایا اور نون گرایا اور یہ بن گیا اذهبا. آپ نے ابتدا میں حمزۃ الوصل لائی تو ہو گیا اذهبا. اذهبا الی فرعون، تم دونوں جاؤ. اس میں فعل امر ایک ہے اذهبا، دوسرا ہے قولا. قولا. فَإِنَّ هَذَيْنِ الْفِعْلَيْنِ فِعْلَ الْأَمْرِ وَقَدْ اتصل بِهِمَا الف الاثنين، ان دونوں کے آخر میں جو الف آ گیا ہے، جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا، اس کو کہتے ہیں الف الاثنين، جو 2 کو ریپرزینٹ کرتا ہے. وَلِذَلِكَ بُنِيَ عَلَى حذف نون، ان کے آخر میں نون کو حذف کیا گیا، الف کو باقی رکھا گیا، اور اس لیے اس الف کو ہم کہتے ہیں الف الاثنين. لأن اصلهما، ان کی اصل کیا ہے، اذهبان وقولان بثبوت النون. اگر نون باقی رکھا جائے تو ان کی اصل کیا ہے، اذهبان وقولان. اس کے بعد واو الجمع. واو الجمع میں نے آپ کو بتایا کس واو کو کہتے ہیں. جیسے فی قولہ عز وجل، اگر ہم قرآن کی مثال لیں گے تو سورہ یوسف کی ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق. ارجعوا الی ابیکم فقولوا، تم جاؤ اپنے باپ کے پاس، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس. فقولوا، تو تم سب اسے کہو، یا ابانا، اے ہمارے والد صاحب، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. اس کا کنٹیکسٹ آپ پڑھیے گا. تو ارجعوا الی ابیکم،
اصل میں تھا ترجعون، لیکن ترجعون کو ہم نے فعل امر بنایا ارجعو، نون گرایا اور لاسٹ پہ واو بچ گیا. تو ارجعو جو ہے اس میں جو واو ہے یہ ہے واو الجمع، اس نے ریپرزینٹ کیا ایک، یعنی یہ حکم جو ہے، یہ امر جو ہے ایک جماعت کے لیے استعمال ہوا ہے. دوسرا فقولو اصل میں تھا قولون، تقولون، اس میں ہم نے جو ہے لاسٹ پہ نون گرایا اور یہاں پر آخر پہ واو بچ گیا. لہٰذا یہ دونوں مثالیں ارجعو قولو، اس میں جو واو ہے یہ واو الجمع ہے. فَإِنَّ كل من الفعلين ارجعوا وقولوا قد اتصل بهما واو الجماعة وهما فعل امر. ان میں دونوں کے اندر جو واو الجماع استعمال ہوا ہے اس نے ایک جماعت کو ریپرزینٹ کیا. وَلِذَلِكَ بُنِيَ عَلَى حذف النون، ان کے آخر میں نون کو حذف کیا گیا، واو کو باقی رکھا گیا. اسی واو کو ہم واو الجماع کہتے ہیں اور ان کی اصل کیا ہے ارجعون وقولون. آخر پہ یا المخاطب المؤنثہ جو ہے میں نے بتایا مؤنث کے لیے سیگا جو ہم استعمال کرتے ہیں واحد مؤنث کے لیے، تذهبین، تجلسین، تسجدین، تشکرین، اس میں جو لاسٹ پہ نون ہے اس کو ہم گراتے ہیں اور وہاں یا بچ جاتا ہے. اسی یا کو یا المخاطب المؤنثہ کہتے ہیں. جیسے اکنتی، اسجدی، ارکعی، اس میں جو یا ہے آخر پہ اس کو یا المخاطبہ کہتے ہیں مؤنث، یعنی وہ یا جو کہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث حاضر مخاطب کے لیے. جیسے قرآن پاک کی اس آیت میں یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم علیہ السلام اقنتی لربک، اپنے رب کی اطاعت کر، تو واسجدی اور سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. اب اس کے اندر فَإِنَّ هَذِهِ الْأَفْعَالَ الثَّلَاثَةَ أَفْعَالُ أَمْرٍ، یہ تینوں افعال اسجدی، اقنتی، ارکعی، یہ تینوں افعال امر ہے، فعل امر ہے. مریم کو حکم دیا جا رہا ہے تو اطاعت کر، تو سجدہ کر اور تو رکوع کر. وقت اتصل بها یا المخاطب المؤنثہ، اس کے ان افعال کے آخر میں یا جو ہے اس یا کو یا المخاطب المؤنثہ کہتے ہیں، اور ان کے آخر میں یا کو حذف کیا گیا. اور ان کی اصل میں یہ افعال کیا تھے؟ اقنتین، اسجدین، ارکعین، لیکن ہم نے نون کو حذف کیا اور یہاں آخر پہ یا باقی رہا. اسی یا کو ہم یا المخاطب المؤنثہ کہتے ہیں. اخیر پہ ہم اس کے اختتام پر، درس کے اختتام پر ہم کچھ جو ہے فعل امر سے متعلق کچھ قرآنی مثالوں کا ذکر کریں گے. امثلۃ الامر فی القرآن. اضرب بعصاک الحجر، پہلی مثال کیا ہے؟ اضرب بعصاک الحجر. ضرب یضرب، یضرب تھا فعل، ہم نے اسے فعل امر بنایا اضرب. اضرب کا مطلب ہے مارو. موسیٰ سے کہا گیا علیہ السلام سے اضرب بعصاک الحجر، اس نے اللہ سے پانی طلب کیا بنی اسرائیل کے لیے، تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی، ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، کہا کہ اسی لاٹھی کو تم ایک پتھر پر مارو. اضرب، مارو، بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی سے پتھر کو. تو اس میں فعل امر ہے اضرب. دوسری مثال اجعلنی علی خزائن الارض، سورہ یوسف کی آیت ہے. اس نے کہا وہاں کے حاکم کو، حضرت یوسف علیہ السلام نے، کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں کا، یعنی جو مصر ہے، یہاں جو ہے یہاں کے خزانے جو ہیں ان پر اختیار عطا کیجیے، یعنی دوسرے الفاظ میں مجھے اپنا فائنانس منسٹر بنائیے. تو فعل تھا تجعلو، تجعلو کو ہم نے فعل امر بنایا اجعل. تجعلو کا سے فعل امر بنایا ہمیں اجعل، اور آخر پہ ہم نے جوڑا نی کا مطلب مجھے. اجعلنی، مجھے بنائیے، علی خزائن الارض، یعنی مقرر کیجیے زمین کے خزانوں پر. تیسری مثال وشکرو للہ، اور تم سب اللہ کا شکر کرو. اصل میں تھا تشکرون، ہم نے تشکرون میں کیا کیا؟ ابتدا میں تا گرایا، لاسٹ پہ نون گرایا، پھر ہم نے حمزۃ الوصل لایا، ابتدا میں حمزۃ الوصل کو لایا، اور پھر چونکہ را جو عین کلمہ تھا اس پر پیش تھا، ہم نے حمزہ پر بھی پیش ڈالا، وہ یہ ہو گیا اشکرو، تم سب شکر کرو، للہ، اللہ کے لیے. یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. فعل تھا اصل میں تعبدون، ہم نے تا گرایا، نون بھی گرایا، ابتدا میں حمزۃ الوصل کو لایا، اور چونکہ اس کے عین کلمے پر پیش تھا ہم نے حمزہ پہ پیش دیا،
تو بن گیا اعبدو. اوفوا الکیل والمیزان، تم کیل کہتے ہیں ناپ کو، المیزان ہوا تول، ناپ اور تول کو پورا پورا کرو. یا مریم اقنتی، اس میں فعل امر اوفو ہے. یا مریم اقنتی لربکی واسجدی، اے مریم اطاعت کر اپنے رب کی، واسجدی اور سجدہ کر. تو اس میں فعل امر اقنتی اور اسجدی ہے. اس کے بعد اذهب الى فرعون، جو ہم نے پڑھا اذهب الى فرعون انه طغى، اذهب جا الى فرعون، فرعون کے پاس، انه طغى، تو کیونکہ وہ سرکش ہو چکا ہے، اس میں فعل امر اذهب ہے. عزیز طلبہ و طالبات، میں امید کرتا ہوں فعل امر سے متعلق جو ہم نے گفتگو کی ہے اس سے آپ انشاءاللہ استفادہ کریں گے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أسلوب الأمر، أسلوب الأمر، أسلوب الأمر. نستخدم فعل الأمر لطلب فعل شيء. حافظ على بلدك أو كن إنسان جريء. ألف الاثنين مثنى واو الجماعة جمع. اجلسوا بعيدا عن الطريق. نستخدم فعل الأمر لطلب فعل شيء. حافظ على بلدك أو كن إنسان جريء. ألف الاثنين مثنى واو الجماعة جمع. اجلسوا بعيدا عن الطريق. أسلوب الأمر، أسلوب الأمر، أسلوب الأمر.